ایک عجیب رواج چل پڑا اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے, یہ رازیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کن تو مولا ہو وعدانی المولا, اس سے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000, وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے, سب کو پتا چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی تو دلیل سے بات کرو, اپنی کتب کا حوالہ دے دو, اپنی تفسیر کا دے دو. کبھی تو کوئی مستند بات کرو. اب میں تیری کتب اور تیری تفسیر سے غدیر پہ حوالہ جات دینے لگا ہوں. اگر تم ہوا مرد کا بچہ تو اس کی رات میں ضرور ویڈیو بنائے گا. تیری کتاب اس میں لکھا ہوا ہے, طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ یہودی نے حضرت عمر سے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی اور ہمیں اس کے نزول کے دن کا علم ہوتا تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. تو آج کے دن اللہ کہہ رہے دین تمہارا مکمل ہوا, نعمتیں میری تمام ہوئی. یہودی آج کے دن کو عید مان گئے لیکن یہ بغض علی میں نہیں مانے. یہ وہی یہودی ہے جب ہم قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ رات کی وَيَقُولِ الَّذِي كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے محمد ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے مابین گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تب یہ بدبخت جاہل بد کردار ملا یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہدی ہے. تب تو یہودی کی گود میں بیٹھ جاتے ہو. جب یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم عید مناتے, تب کیوں اس کی گود سے نکل رہے ہو؟ مرد بنو نہ گود میں ہی بیٹھے رہو. میں تجھے بتاتا ہوں اس آیت کا شان نزول ہے کیا. تیری تفسیر امام جلال الدین سیوطی وہ کہہ رہا ہے. تفسیر در منصور امام ابن ابی حاتم ابن مردودیہ اور ابن عساکر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ یہ آیت حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کے متعلق غدیر خم کے روز رسول خدا پر نازل ہوئی. غدیر خم کے مقام پر رسول خدا پر نازل ہوئی علی کی شان میں. بات یہ حرام زادہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ 2-3 ہزار بندہ تھا. ایک لمحے کے لیے مان لو 2-3 ہزار تھا نہیں, مان لو. کیا یہ فضیلت کم ہے 2-3 ہزار بندے کی موجودگی میں جس کی شان میں قرآن میں آیت ہے نا وہ گھر والے ہوتے ہیں, اور جو اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ آیت آئے اور ہم کچھ کریں وہ در والے ہوتے ہیں. اب آت تیری تیسری کتاب, کتاب البدایہ و نہایہ. ابو البرہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدیر تک سفر کیا, پھر وہاں نماز ظہر ادا کی, پھر خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, پھر فرمایا کیا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ رسول خدا نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر رسول خدا نے فرمایا کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرماؤ, اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرماؤ. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مبارک ہو علی ابن ابی طالب, آج آپ ہر مومن اور ہر مومنہ عورت کے مولا بن گئے ہیں. خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, وہ عمر جس کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا بقول ان کے, وہ عمر کہہ رہے. اب یہ کہے گا کہ مولا سے مراد دوست ہے. دوست تو مردوں کے ہوتے ہیں, پھر کیا عورتوں کے بھی دوست ہوتے ہیں؟ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ رسول خدا نے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں. رسول اگر کائنات کے مولا تو علی کائنات کے مولا, رسول عالمین کے مولا تو علی عالمین کے مولا, رسول ہر جن و انس کے مولا تو علی ہر جن و انس کے مولا, رسول اصحاب کے مولا تو علی اصحاب کے مولا. چوتھی کتاب, حوالے یاد کرتے ہیں نا, اس پہ ویڈیو بنانا, التنویر و شرح جامع الصغیر. رسول خدا نے فرمایا جو اس کی مدد کرے اے اللہ تو اس کی مدد کر, جو اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے. اور جب ابو بکر اور عمر نے یہ سنا تو دونوں نے کہا جیسا کہ دارالقطنی نے سعد بن ابی وقاص روایت کی ہے, اے ابن ابی طالب آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. کیا خلیفۃ المسلمین اور اصحاب رسول کو مولا کا معنی نہیں آتا تھا؟ تو جیسے بدبخت کو زیادہ آتا ہے اور بغیرت. اور ایک روایت میں آیا کہ عمر سے کہا گیا آپ ابن ابی طالب کے ساتھ وہ سلوک کیوں کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے ساتھ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے مولا ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ میرے مولا ہیں, اور سب سے پہلے مبارک ابو بکر اور حضرت عمر نے دی. رسول خدا نے فرمایا تھا علی تو اس سے بغض حرامی کرے گا اور تو اس سے مودت حلالی کرے گا.
خدا کی قسم اگر شیعہ کتب کے حوالے دوں نا، میں چھت تک کتابوں کے انبار لگا دوں اور تفاسیر کی، اور میں نے آج تک شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دیا، تو جیسے کتوں کی زبان بند کرنے کے لیے میں تمہاری کتب سے حوالے دیتا ہوں، اور یہ میں سکرین پہ لگا رہا ہوں، جو میں ویڈیو لگاتا ہوں وہ ریموو ہو جاتی ہے، گائیڈ لائن آ جاتی ہے۔ مرد کے بچے بنو، جواب دو، رپورٹنگ کر کے ریموو کیوں کرتے ہو؟ کیا حق چھپانے سے چھپ جاتا ہے؟ کب تک حق چھپاؤ گے؟ اب قرآن کو جھٹلائیں معاذ اللہ، اصحاب کو جھٹلائیں، یا رسول پہ فتویٰ لگائیں، اللہ کی نہ مانے تو جیسے بد کردار کی مانے، جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے، وہ بات پھر وہی ہے نا، ماواں کرن خطاواں تو پھر جمن ہے وہ جیاں بلاواں۔